اچھا جی، پلیز محسن پلیز. کہ محسن بھائی جب میں بات کر رہا ہوں نا تو آپ اس پہ نمک مت چھڑکیں. سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہو جاؤ. اس وقت جو سٹنگ گورنمنٹ ہے یہ اعزاز ان کو جاتا ہے. سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے وینڈلزم کیا. آپ تقاریر کر رہے تھے باہر سے بیٹھے ہوئے. معذرت کے ساتھ آپ کے لیڈر چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں یا مریم نواز صاحبہ ہوں بڑی پرووکیٹو تقریریں کر رہے تھے. اس میں انہوں نے ملٹری لیڈرشپ کو اٹیک کیا. ویڈیوز چلے ادھر جلسوں میں اسکرین پہ تصویریں لائی گئیں. جو کہ 24 نومبر کا دن ہے, اس کی جو بنیاد تھی ہم 24 نومبر تک کیسے پہنچے, اس کی بنیاد 8 فروری کو رکھی گئی تھی. 8 فروری کو جب پاکستان کے عوام نے اپنے جمہوری حق کو ایکسرسائز کیا تو اس کے بعد آنے والے دنوں میں ایک ایسا ماحول پیدا ہوا جس سے کہ یہ صاف ظاہر نظر آ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف, جس کو الیکشن سے پہلے بھی متعدد مجبوریوں پہ لایا گیا, جس میں کہ ہمارا انتخابی نشان سب سے سر فہرست ہے. ہم سے ہمارا انتخابی نشان چھینا گیا. اس کے باوجود سلام ہے پاکستان کے عوام کو کہ باوجود ہر قسم کے مذاق خیز انتخابی نشانوں کے انہوں نے اپنا پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹس کو ووٹ کیا. ہماری لیڈرشپ عمران خان سے, چیئرمین عمران خان سے لے کر اور نیچے تک ان کو گرفتار کیا گیا یا ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ منظر عام پہ نہ آئیں, کیونکہ وہ ایک ایسا دور تھا جس سے کہ یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ الیکشن نہ فری ہوں گے, نہ فیئر ہوں گے, نہ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے. اور جو نتائج دیے پاکستان کے عوام نے, اس سے یہ بالکل ظاہر ہوا کہ انہوں نے جو ماضی کی, میں ان کو اس لیے ماضی کا کہوں گا کیونکہ اب وہ ماضی بن چکی ہیں, ان پارٹیز کو جنہوں نے اپنے طویل دور اقتدار میں پاکستان کے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا, اس ملک کے اداروں کو تباہ کیا, اس ملک کی جو معاشی ترقی ہے اس کو بالکل صرف اپنے خاندان اور اپنے حواریوں کے تک رکھا, جس سے کہ پاکستان کے عوام ایک سیکنڈ ریٹ سٹیزن کے طور پہ ٹریٹ کیے گئے. اور یہ وہ دن تھا 8 فروری کا جس میں کہ پاکستان کے عوام نے خیر آباد کہا اس پرانے سسٹم کو, ان سیاسی جماعتوں کو جنہوں نے, اور اس سوچ کو جو کہ اس ملک کو بجائے آگے لے جانے کے پیچھے لے جا رہے تھے. اب جب الیکشنز ہو گئے اور ہم سے ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا تو ظاہر ہے کہ جو اسمبلی معرض وجود آئی, چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو یا اس کا کانسیکوینس پروونشل اسمبلیز, اور پھر سینٹ میں بھی اس کی ٹرکل ڈاؤن اس میں آمد ہوئی, جس میں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بڑا کلیئرلی آئسولیٹ کیا گیا اور ظلم و ستم کی داستانیں رقم کرتی چلی گئیں. یہ واقعات کسی بھی سیاسی جماعت, خاص طور پہ وہ سیاسی جماعت جو کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہو, جس کا لیڈر سب سے پاپولر لیڈر ہو, اس کو سیاسی کیسز کی بنیاد پہ نظر بند کیا جائے, جیل میں ڈالا جائے اور اس قسم کا ماحول پیدا کیا جائے جس سے کہ جمہوریت تو کیا کہ ڈکٹیٹرشپ بھی شرمسار ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے بحیثیت سیاسی جماعت اپنے جمہوری, قانونی اور آئینی جو ہمارا
حق تھا اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے مختلف قسم کی سیاسی سرگرمیاں کی، اور اس میں ظاہر ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے کسی بھی ملک میں، کسی بھی معاشرے میں، تو اس کے لیے احتجاج نہ کرنا زیادہ پریشان کن ہے، زیادہ شرمناک ہے بنسبت اس کے کہ بحیثیت ایک زندہ قوم، ایک سیاسی شعور رکھنے والی قوم، اپنے اس زیادتی کا ازالہ کرنے کے لیے وہ پروٹیسٹ کرے۔ پروٹیسٹ میں جلسے بھی ہیں، جلوس بھی ہے، ریلیز بھی ہیں، اور مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز جو کہ جس کی کہ آئین اور قانون کھلی اجازت دیتا ہے۔ ہمیں بجائے اس کے کہ ہمیں یہ دیا جاتا، کبھی ہمیں کہیں پہ پھینک دیا جاتا ہے، ہم نے پرمیشنز لیں، اس کو بھی خاطر خواہ نہ لائے، ایک رات کو پہلے جو ہے وہ کینسل کر دی جاتی ہیں یا ایک رات پہلے دی جاتی ہیں۔ اس سے مقصد یہی تھا کہ پاکستان کے عوام جو کہ اپنا ایک جمہوری حق استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو ڈینائی کیا جائے، اور اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے وہ کیا گیا۔ الیکشن ٹریبونلز ایک مذاق بن کے رہ گئے۔ سینٹ الیکشن خیبر پختونخوا کے سینیٹرز جو آج کے دن تک یہ ہاؤس نامکمل ہے، ریزرو سیٹس ہاؤس نیشنل اسمبلی بھی نامکمل ہے، پروونشل اسمبلیز نامکمل ہیں۔ وہ کس لیے نامکمل ہیں؟ اس لیے کہ اگر تو وہاں پہ کسی اور جماعت جو کہ اس وقت برسر اقتدار ہے، اگر ان کے لوگ، ان کی ممبرشپ زیادہ ہوتی تو آپ سندھ کا الیکشن بھی فوراً کرا دیں گے، آپ پنجاب کا الیکشن بھی جلدی کرا دیں گے، آپ بلوچستان کا بھی الیکشن جلدی کرا دیں گے، بیکاز وہاں پہ آپ کی تعداد زیادہ ہے۔ لیکن خیبر پختونخوا چونکہ معلوم ہے کہ میجورٹی، 2/3 میجورٹی، تیسری دفعہ حکومت کا حق دیا، وہ جو ہے اس کو ہم استعمال کریں۔ اب اس کے بعد جو ایک پلیز we'll respond. اب بھائی لیٹ ہم اسپیک، ان کو بات کرنے دیں، اس کے بعد جو کچھ آپ نے کہنا ہے وہ نو پوائنٹ آف آرڈر، لیٹ ہم کمپلیٹ۔ آئے ہیں وہ نئے آئے ہیں تو میں ان سے کوئی گلہ نہیں کروں گا کہ وہ جو آداب ہوتے ہیں وہ ان کو ٹائم لگے گا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ سلسلہ چلتا رہا اور ہم نے ایک پرامن احتجاج کی کال دی، اور لوگ اس میں لاکھوں کی تعداد میں وہ آئے۔ باوجود اس کے تمام تر سختیوں کے، تمام تر کنٹینر جو کہ پورے پاکستان کو بند کر دیا گیا تھا، لوگوں آئے۔ اس لیے کہ کیوں آئے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلے اب معاشرہ کافی پولیٹیکلی اویئر ہو گیا ہے، کیونکہ لوگ، پاکستان کے عوام اب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کون ہیں جو کہ ان کے ایک سنہری مستقبل کو تاریک مستقبل بنا رہے ہیں، اور وہ کون ہیں جو کہ اس ملک کو تاریکیوں سے نکال کے روشنیوں میں لائیں گے۔ انہوں نے بھرپور تعداد میں، اور میں چیلنج کرتا ہوں، خیبر پختونخوا میں ڈائیورٹ نہیں کرنا چاہتا، ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ اگر ہمارے 10 گنا، اچھا بہرحال اس کو چھوڑ دیں۔ اچھا چیئرمین صاحب، ایمل صاحب، سینیٹر صاحب، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ذاتی طور پہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، ریکویسٹ کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں۔ لیڈر آف دی اپوزیشن بول رہے ہیں، ان کی بات سنیے، آپ کی باری آئے گی، آپ ضرور، میں نے شروع میں کہہ دیا ہے کہ تحمل سے، بردباری سے بات سنیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اس کے بعد اگر یہ بات کریں گے تو ہم بھی جواب دیں گے۔ اچھا جی، پلیز محسن، پلیز۔ کہ محسن بھائی، جب میں بات کر رہا ہوں نا تو آپ اس پہ نمک مت چھڑکیں۔ لیکن اگر وہ چپ نہ، میں نے ان کو کنوے کر دیا ہے جو کرنا تھا، دیٹس آل۔ جی چیئرمین صاحب، شکریہ۔ دیکھیں،
ہمیں بحث کرنی ہے, ہم نے فیکٹس کو بیان کرنا ہے, وہ فیکٹس جو کہ ویریفائی بھی ہو سکتے ہیں اور پاکستان کے عوام اس کو جانتے بھی ہیں. آپ کا پورا حق ہے, آپ اپنے حق استعمال کیجئے گا بولنے کا. جب 24 نومبر کو ہوا تو ہمارے لوگ جب یہاں پہ پہنچے تو جس وحشت کے ساتھ, جس بے دردی کے ساتھ ان عوام پہ ڈائریکٹ گولیاں چلائی گئیں, ان پہ اس کے علاوہ ہمارے 200 سے زیادہ ورکرز اس وقت لاپتہ ہیں اور کوئی 5000 سے زیادہ لوگ ہمارے جیل میں ہیں اس واقعے کے نتیجے میں. چیئرمین صاحب, ایک تو آپ اتنا ظلم کرتے ہیں اور پھر آپ اس کے بعد یہ کہتے ہیں, اگر میں دیکھوں آپ کے گورنمنٹ کے منسٹرز کی پریس کانفرنسز اس بات پہ چل رہی ہیں کہ جی ایک بندہ بھی نہیں مرا, اگر بنا دیں. آپ کے انٹیریئر منسٹر نے یہ بات کہا تھا, واقعے سے پہلے کہا تھا کہ ہم 5 منٹ گولیاں چلائیں گے اور پھر ادھر کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا. اب دیکھیں چیئرمین صاحب, جو چیز خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ بے حسی ہے. اس صورتحال میں ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں مل رہے ہوں, ان کا پوسٹ مارٹم کرنے کی اجازت نہ ہو, اور ان کے جو خاص طور پہ وہ جو کہ ڈس اپیئر ہو گئے ہیں, نظر نہیں آ رہے. اب ہمیں نہیں پتہ, ہمارے حساب سے یا تو وہ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا ہی مناسب ڈیمانڈ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا جائے, کیونکہ دیکھیں یہ پاکستانی ہیں, یہ کوئی باہر کے لوگ نہیں ہیں, یہ پاکستانی لوگ ہیں. اور وہ انہوں نے جو احتجاج میں شرکت کی تھی وہ اس بنا پہ کی تھی کہ ان کو اپنا مستقبل نظر آ رہا تھا, وہ اپنے مستقبل کے لیے کر رہے تھے کہ ایسا ماحول جس میں کہ تاریکی ہو, اس کے لیے خاص طور پہ نوجوان نسل جو کہ اس ملک کی میجورٹی ہے, وہ اپنے جمہوری حق کو استعمال کرتے ہوئے پروٹیسٹ کیا. جواب میں ان کو یہ چیزیں ہیں جسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک بڑا خطرناک موڑ آ گیا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں, اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ہماری پارٹی کی ترتیب نہیں ہے کہ آپ سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہو جاؤ, جو کہ اس وقت جو سٹنگ گورنمنٹ ہے یہ اعزاز ان کو جاتا ہے. سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے وینڈلزم کیا. اس کے بعد ہماری حکومت تھی, آپ تقاریر کر رہے تھے باہر سے بیٹھے ہوئے, معذرت کے ساتھ آپ کے لیڈر چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں یا مریم نواز صاحبہ ہوں, وہ بڑی پرووکیٹو تقریریں کر رہے تھے. اس میں انہوں نے ملٹری لیڈرشپ کو اٹیک کیا, ویڈیوز چلے, ادھر جلسوں میں سکرین پہ تصویریں لائی گئیں. ہم نے تو یہ کام نہیں کیا. ہم تو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی ہو, جمہوریت سٹرانگ ہو, جمہوریت جمہوری رویوں سے آتی ہے اور ہر ایک کو اپنا اظہار خیال کرنے کی اجازت ہو. ہاں بالکل اس کے ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے. ہم نہیں یہ سمجھتے کہ بالکل ایک مادر پدر آزاد ماحول ہو. دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ ہوا تو اس کے لیے تو ہم نے تو یہ ایک بڑی فیئر سی ڈیمانڈ کی ہے کہ 2 واقعات ہیں, ایک ہے 9 مئی کا اور ایک واقعہ ہے 24 نومبر کا. ہم دونوں کی بڑی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم دونوں کی واقعات کی کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن جو کہ مبنی ہو 3 سینئر موسٹ ججز پہ سپریم کورٹ کے, اور وہ تحقیقات کرے, کیونکہ ہم اپنے مستقبل کی جنریشنز کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کیا ہوا, حقیقت کیا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم سے تحقیقات کرائیں یا اس سے کرائیں یا اس سے کرائیں یا اس سے کرائیں. ہم نے ایک پرنسپل سا دے دیا ہے. اب جب ہم اپنی سیاسی
عمل کو آگے لے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمیں کہہ دیا جاتا ہے یہ انتشاری ہیں. ہمیں کس کس قسم کے القابات نہیں دیے گئے. آپ مسلسل ایسی زبان استعمال کرتے رہے ہیں جس نے کہ حالات کو بجائے ٹھنڈا کرنے کے اس نے جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے. یہ ایک بڑی ہی غیر ذمہ دارانہ بات ہے کہ آپ اس قسم کی باتیں کریں جس میں کہ آپ پاکستان کی سب سے, اور اٹ از ناٹ کمنگ فرام سم کامن لیڈر, اٹس کمنگ فرام رائٹ فرام دا ٹاپ. پرائم منسٹر شہباز شریف کی یہ بات ہے, انہیں کہا ہم چھوڑیں گے نہیں. سیاسی رہنما کی یہ زبان نہیں ہوتی, نہ ہونی چاہیے, لیکن ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نے اس طرح سے بات کی ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ وہ کوئی ایک ڈکٹیٹر بھی اس طرح کی بات نہیں کرتا. ہمیں اس پہ سخت اعتراض ہے اور ہمیں اس بات کو سوچنا ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ جو اکانومسٹ, جو کہ ایک بڑا نون میگزین ہے, ان کا انٹیلیجنس یونٹ نے پاکستان کو ڈیموکریسی انڈیکس پہ ایک ہائیبرڈ گورنمنٹ سے اب اتھارٹیرین گورنمنٹ کا میں کلاسیفائی کر دیا ہے. اب وہ آپ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ جی یہ پی ٹی آئی والوں نے کروایا ہے. دیکھیں کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جو کہ ساری دنیا جانتی ہیں کیا ہوا. ساری دنیا میں 24 نومبر 25 نومبر کو جو کچھ بھی ہوا وہ سارا کچھ وہ ہے, سامنے ہے. اگر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے کیا ہے, آپ کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج, کچھ تو پروف, کچھ ویڈیوز تو آپ شیئر کریں.